السلام علیکم۔ عذاب الہی ناول ایپیسوڈ 9۔ وہ ان کے زندہ ہوتے ہوئے بھی ان کے جسم پر جادو کرتا اور تکلیف دیتا، مرنے پر ان کی روحوں کو قید کرنے کے جتن کرتا۔ نیک روحیں اس کے کام نہ آتی، برے لوگ ہوتے اور برے اعمال کرنے والے ہوتے اس کے کام آتے، اور ان کی روحیں ان کی ہڈیاں تک وہ استعمال میں لاتا اور شیطانی عملیات کرتا۔ وہ اسی طرح شیطان کو بھی راضی کرتا، وہاں آنے والے جانوروں پر بھی جادو کرتا، غرض بہت سے گھنونے اور گندے کام کرتا جو عام انسان سوچ بھی نہ سکتا۔ نئے تجربات کرتا، اس سے بہت سے طاقت اور جنات بلاؤں کو اپنا غلام کرتا۔ اگر عورت ہے تو اس کو دوہری اذیت دیتا، اس کی عزت سے کھیلتا جب تک چاہتا، خون پیتا، کسی بھی لحاظ سے وہ انسان کہلانے لائق نہ تھا۔ ملازمہ کھانا لے کر گھر گئی اور شوہر کو اپنی مالکن کی سخاوت کے بارے میں بتا کر کھانا لگایا تو شوہر نے منع کر دیا، اس کا پیٹ خراب ہے، کھانا نہیں کھانا چاہتا۔ گھر میں پڑا دال چاول کھا کے اور دوا لیتے ہی سو گیا۔ ملازمہ نے سارا کھانا خود ہی کھا لیا۔ کھاتے لمحے اس کا دل عجیب سے احساس سے گھرا جا رہا تھا، جیسے اس کے دل کو کوئی مٹھی میں لے کر سانس روکنا چاہتا ہو۔ لالچ میں ہی صحیح، لیکن وہ کھانا کھا گئی تھی۔ اسی گھبراہٹ میں وہ بے ہوش ہو گئی۔ یہی حال سب کھانا کھانے والوں کا ہوا۔ فقیر وہ کھانا اپنے گھر والوں کے لیے لے کر گیا۔ وہ 3 افراد تھے اور تینوں نے کھانا کھایا۔ وہ افراد بھی انہی کیفیت کا شکار ہوئے جیسے کہ وہ عورت، لیکن اتنا اچھا کھانا چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ندا، اس کا شوہر اور بڑے بیٹے نے تینوں نے کھانا کھایا۔ چھوٹے بیٹے نے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے بے ست پڑے ماں باپ کو نیند سے بیدار کرنے کی کوشش کی، لیکن والدین کو آنکھیں نہ کھولتا دیکھ بچہ سہم کر رونے لگا۔ زبیدہ، میں چاہتا ہوں کہ نیسا کی شادی بہراج سے ہو جائے۔ دلیا اور بہراج کے لائے پھل کھانے کے بعد جو صاف تھے اور نیسا کے کچن میں جانے کے بعد زبیدہ بیگم سے اظہار خیال کیا۔ زبیدہ بیگم ایک دم چونک گئیں۔ کیا ہو گیا آپ کو نذیر صاحب؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ابھی بچہ آج ہی آیا ہے، آپ نے اتنے عرصے بعد اس کو دیکھا۔ آج تو وہ ہمارے سامنے آیا ہے اور مجھے اس کے طور طریقے انداز کی کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں تو آپ سے خود کہنے والی تھی کہ وہ لڑکا میری سمجھ سے باہر ہے۔ ایسا لگتا ہے وہ ایک چھوٹی عمر کا لڑکا نہ ہو، بلکہ اس کے چہرے کے پیچھے ایک اور چہرہ بھی ہے، یا پھر کئی چہرے چھپا کر رکھے ہوں۔ پتہ نہیں مجھے ایسا محسوس کیوں ہوا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے نذیر صاحب۔ ارے زبیدہ، کیا ہو گیا ہے؟ ایک بچے کو تم کس نظریے سے دیکھ رہی ہو؟ وہ بس سنجیدہ انسان ہے، اور سنجیدہ بچہ ہے اس لیے کیونکہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اس کا کوئی اپنا نہیں ہے۔ وہ دور پردیس میں رہا، کیسے کیسے تکلیفیں برداشت کیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ پتہ نہیں کیا سنجیدہ مزاج ہے بس، اور اس کی سوچ الگ ہے، کچھ کوئی گڑبڑ نہیں؟ کیا بولتی جا رہی ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے آج کی بات کی اس سے، اور پتہ ہے اس کو میں نے بتایا کہ میرا کام اچھا نہیں چلا تو فوراً سے پیسے نکال کے دے دیے۔ ایسے کرتا ہے کوئی؟ اپنا اپنا ہی ہوتا ہے۔ مجھے تو بالکل اپنے بیٹے جیسا لگا، ایسا لگا کہ میرا کوئی جوان بیٹا ہے۔ بیٹا تو کوئی ہے نہیں ہمارا۔ نذیر صاحب کے لہجے میں بے حد جذباتیت مگر بے غرض محبت اور شفقت تھی۔ وہ جیسے آزما چکے بہراج کو۔ نذیر صاحب، آپ کی جذباتی اور توڑ محبت ایک طرف، لیکن وہ بچہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ دیکھو زبیدہ، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کیونکہ تم پہلے بہراج سے کبھی ملی نہیں تھی۔ تم تب بھی نہیں ملی تھی جب ہمارے ساتھ اس کا تعلق تھا یا اس کے باپ کا تعلق تھا۔ جاوید اچھا انسان نہ بھی ہو، لیکن بہراج بہت اچھا بچہ تھا، انتہائی فرما بردار، اپنی ماں کی ہر بات ماننے والا، اپنے والد کے ایک اشارے پر بھاگ کر کام کرنے والا۔ تم نہیں جانتی نا زبیدہ، میں جانتا ہوں وہ بچہ کتنا پیارا اور کتنا معصوم تھا۔ جاوید نے اور نسرین بہن نے بہراج کو بہت توجہ دی، اس کی تربیت میں بھی، لیکن بیٹی پر ان دونوں کی اتنی توجہ نہ تھی۔ نذیر صاحب، آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ کہیں اپنے نسرین کے حوالے سے ایسی بات بہراج کے سامنے تو نہیں کی؟ زبیدہ بیگم نے ماتھے پر بند ڈالے پوچھا۔ نذیر صاحب کچھ گڑبڑا گئے۔ ہاں کہا تو تھا۔ وہ اب پشیمان ہونے لگے۔ زبیدہ بیگم نے افسوس بھری نگاہوں سے نذیر صاحب کو دیکھا۔ اس بچے کا دل کیسے جلا ہوگا؟ آپ نے اس کی ماں کو ایسے الفاظ میں بولا ہوگا تو؟ ہاں زبیدہ، غلطی ہو گئی، وہ اب سچ میں نادم تھے۔ اسی بات سے اندازہ کر لیں نذیر صاحب کہ آپ
اس کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتے، اس کی بھی دل آزاری کی آپ نے۔ زبیدہ بیگم کا دل بے ساختہ نرم پڑا بہراج کے لیے۔ ہماری بھی دور کی رشتہ داری تھی، میں نے بھی سنا تھا کہ نظرین بہت اچھی لڑکی تھی اور شادی کے بعد اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتی تھی اور بہت اچھی تربیت کی، لیکن ان کے کچھ اپنے مسائل تھے جو کسی کو بھی پتہ نہیں تھے، کیا ہوا، کس طرح ہوا اور یہ سب ان کی زندگیوں میں کیوں ہوا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ نذیر صاحب بھی قائل دکھائی دے رہے تھے۔ اس بچے سے معافی مانگ لیجیے گا اور محبت اور شفقت لٹائیے آپ اس پر، لیکن اتنی جلدی بیٹی دینے کا فیصلہ مت کیجیے۔ نسا ہم دونوں کی بیٹی ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کریں گے تو میں روکوں گی نہیں، مگر اتنا ضرور کہوں گی، ابھی یہ سب بہت جلدی ہے۔ زبیدہ بیگم کہہ کر تخت پر پڑی ٹرے اٹھاتی کچن میں چلی گئی۔ اسی لمحے ان کے گھر کے اوپر خونی بلا غائبانہ چکر کاٹتی دیکھ رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی کھانا وہ لوگ کسی کو دے چکے ہیں، لیکن کس کو؟ یہ اس کو جلد